حضرت مصعب بن اسد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد حضرت اسد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نکل رہی تھی، ان کا سر میری گود میں تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے بیٹے کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا، آپ کے مقام کی وجہ سے اور آپ کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد نے مجھے کہا، مت روئیں، کیونکہ اللہ مجھے کبھی عذاب نہیں دیں گے اور میں یقیناً جنت والوں میں سے ہوں۔ اور مومن بندے جب تک اللہ کے لیے عمل کریں گے، اللہ ان کی نیکیوں کا بدلہ دے گا، اور کفار کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی ہوگی، اور ایمان والوں کے وہ عمل جو انہوں نے اللہ کے لیے کیے تھے، جب وہ ختم ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، جس کے لیے عمل کیا تھا ہر ایک اس کا ثواب اسی سے لے لے۔ حضرت ابن سماسہ مہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے اور ان کی جان نکل رہی تھی۔ انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا اور کافی دیر تک روتے رہے۔ ان کا بیٹا ان کو کہتا رہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری نہیں دی؟ لیکن یہ دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے روتے رہے۔ پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا، تم جو میری فضیلتیں گنا رہے ہو، ان سب سے افضل تو کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ لیکن میری زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور تو وہ تھا کہ مجھے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برا کوئی نہیں لگتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پا کر قتل کر دینے سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی کام نہیں لگتا تھا۔ اگر میں اس حال میں مر جاتا تو میں جہنم والوں میں سے ہوتا۔ پھر اللہ نے میرے دل میں اسلام کی سچائی ڈالی اور میں بیعت ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ بڑھا دیا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت کرنے سے بھی پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کرنے سے بھی پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اور پھر میرا یہ حال ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں تھا، اور میری نگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کوئی عظمت والا نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو تو میں بیان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت
اور خوف کی وجہ سے آپ کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر میں اس حال میں مر جاتا تو مجھے یقین تھا کہ میں جنت والوں میں سے ہوتا۔ اس کے بعد ہمیں بہت سے کام کرنے پڑے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کاموں کے کرنے کے بعد اب میرا کیا حال ہوگا، اس لیے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی عورت جائے اور نہ آگ، اور جب مجھے دفن کر لو تو میرے اوپر اچھی طرح مٹی ڈالنا اور دفن کر کے میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تم لوگوں کے قریب ہونے سے مجھے ڈھارس رہے گی، یہاں تک کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ یہ مضمون ابن اسد بھاگ 4 پیج نمبر 258 اور حیات الصحابہ بھاگ نمبر 3 پیج نمبر 112 سے لیا گیا ہے۔